بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کی علامات اور صفات کیا ہیں؟ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتفاق سے میرے پاس مال بھی تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا، اور میں نے مال کا نصف حصہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضور پاک نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے اس کے برابر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا بخدا میں کبھی بھی کسی نیک کام کے اندر میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، کہ دیکھو کہ ان کا جذبہ، ان کا ذوق، ان کا شوق کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سارا مال ہی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور یہ نیکی کرنا، یہ مال خرچ کرنا دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، غرور اور تکبر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خالص رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیکی، ہر اچھائی رب کی رضا کے لیے کریں، ہر نیک عمل رب کی رضا کے لیے کریں، اور ان کا بھروسہ، ان کا توکل دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، آپ نے عرض کیا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، کہ جن کے بھروسے اتنے کامل ہوں، جن کے بھروسے اتنے بلند ہوں، وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھروسہ، توکل اپنے رب کے اوپر رکھیں اور ہر نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کہ دیکھو ہم گناہ کے اندر اللہ ماشاء اللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کہ اگر ایک نے ایک برائی کی ہے تو دیکھ کر دوسرا بھی برائی کرنے لگتا ہے، تو کیوں نہ ہم نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، کیونکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور فرمایا تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ دیکھو انسان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ اپنے کمرے کے اندر اکیلا ہو، چاہے وہ مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، اکیلا ہو تو یہ نہ سوچے مجھے کون سا یہاں کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، ایک ذات ہے جو تمہیں بند قلعوں کے اندر بھی دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت رب سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر گناہ کر بیٹھیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ فوراً نیکی کریں، کیونکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھا رویہ رکھیں۔ جس طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا نرم لہجہ ہوتا ہے، بڑی ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، بڑی ہی میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے پاس آئیں، اپنے گھر والوں کے پاس آئیں، اپنے والدین کے پاس آئیں، تو ہمارا اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ جب ہم گھر آتے ہیں تو ہماری تو لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں تلخ ہو جاتی ہیں، گفتگو ہماری سخت ہو جاتی ہے، نہیں بلکہ ہمارا انداز جو دوستوں کے ساتھ ہو اس سے بھی زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق سے ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔